دنیا اور مال کی محبت کی برائی اور اس کا علاج۔ مال کی محبت ایسی بری چیز ہے کہ جب یہ دل میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت اس میں نہیں سماتی، کیونکہ ایسے شخص کو تو ہر وقت یہی ادھیڑ بن رہے گی کہ روپیہ کس طرح آئے اور کیوں کر جمع ہو، زیور کپڑا ایسا ہونا چاہیے، اس کا سامان کسی طرح کرنا چاہیے، اتنے برتن ہو جائیں، اتنے چیزیں بن جائیں، ایسا گھر بنانا چاہیے، باغ لگانا چاہیے، جائیداد خریدنے چاہیے۔ جب رات دن دل اس میں رہا پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فرصت کہاں ملے گی۔ ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب دل میں اس کی محبت جم جاتی ہے تو مر کر خدا کے پاس سے جانا بھی اس کو برا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ خیال آتا ہے کہ مرتے ہی یہ سارا عیش جاتا رہے گا، اور خاص کر مرتے وقت دنیا کا چھوڑنا برا معلوم ہوتا ہے۔ اور جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے چھڑایا ہے، توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہو جاتی ہے اور خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب آدمی دنیا سمیٹنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے پھر اس کو حلال اور حرام کا کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا، نہ اپنا اور نہ پرایا حق سوچتا ہے، نہ جھوٹ اور نہ دغا کی پرواہ کرتا ہے، بس یہی نیت رہتی ہے کہ کہیں سے آئے لے بروں۔ اور اس واسطے حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب یہ ایسی بری چیز ہے تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں اس بلا سے بچے اور اپنے دل سے دنیا کی محبت باہر نکال دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو ایک وادی سونے کی بنی ہوئی دے دی جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ ایسی 2 وادیاں اور بھی مل جائیں۔ دنیا کے سونے اور چاندی میں یہ کیفیت نہیں ہے کہ یہ انسان کے پیٹ کو بھر سکے، بلکہ اس کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ سو علاج اس کا ایک تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کریں اور ہر وقت سوچیں کہ یہ سب سامان ایک دن چھوڑنا ہے، پھر اس میں جی لگانے کا کیا فائدہ، بلکہ جس قدر جی زیادہ لگے گا اس قدر چھوڑتے وقت حسرت ہوگی۔ دوسرے بہت سے علاقے نہ بڑھائیں، یعنی بہت سے آدمیوں سے میل جول لینا دینا نہ بڑھائیں، ضرورت سے زیادہ سامان، چیز، بست، مکان، جائیداد جمع نہ کریں، کاروبار، روزگار، تجارت حد سے زیادہ نہ پھیلائیں، ان چیزوں کو ضرورت اور آرام تک رکھیں، غرض سب سامان مختصر رکھیں۔ تیسرے، فضول خرچی نہ کریں، کیونکہ فضول خرچی کرنے سے آمدنی کی ہرس بڑھتی ہے اور اس کی ہرس سے سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چوتھا، موٹا کھانے کپڑے کی عادت رکھیں۔ پانچویں، غریبوں میں زیادہ بیٹھیں، امیروں سے بہت کم ملیں، کیونکہ امیروں سے ملنے میں ہر چیز کی ہوس پیدا ہوتی ہے۔ چھٹے، جن بزرگوں نے دنیا چھوڑ دی ہے ان کے قصے اور حکایتیں دیکھا کریں۔ نمبر 7، جس چیز سے دل کو زیادہ لگاؤ ہو اس کو خیرات کر دیں یا بیچ ڈالیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان تدبیروں سے دنیا کی محبت دل سے نکال دے گی، اور دل میں جو دور دور کی امنگیں پیدا ہوتی ہیں کہ یوں جمع کریں گے، یوں سامان خریدیں، یوں اولاد کے لیے مکان اور گاؤں چھوڑ جائیں، جب دنیا کی محبت جاتی رہے گی تو یہ امنگیں اور خواہشات خود بخود دفع ہو جائیں گی۔ کنجوسی کی برائی اور اس کا علاج۔ بہت سے حق جن کا ادا کرنا فرض اور واجب ہے، جیسے کہ زکوٰۃ، قربانی، کسی محتاج کی مدد کرنا، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کنجوسی میں یہ حق ادا نہیں ہوتے، اس کا گناہ ہوتا ہے، یہ تو دین کا نقصان ہے، اور کنجوس آدمی سب کی نگاہوں میں ذلیل اور بے قدر رہتا ہے، یہ دنیا کا نقصان ہے۔ اس سے زیادہ کیا برائی ہوگی؟ علاج اس کا ایک یہ ہے کہ مال اور دنیا کی محبت دل سے نکال دی جائے۔ جب اس کی محبت نہ رہے گی کنجوسی کس طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ جو چیز اپنی ضرورت سے زیادہ ہو اپنی طبیعت پر زور ڈال کر اس کو کسی کو دے ڈالا کریں، اگرچہ نفس کو تکلیف ہی کیوں نہ ہو، مگر ہمت کر کے اس تکلیف کو سہا لیں۔ جب تک یہ کنجوسی کا اثر بالکل دل سے نہ نکل جائے یوں ہی کیا کریں۔ نام اور تعریف چاہنے کی برائی اور اس کا علاج، یعنی حب جاہ۔ جب آدمی کے دل میں اس کی خواہش ہوتی ہے تو دوسرے شخص کے نام اور تعریف سے جلتا ہے اور حسد کرتا ہے، اور اس کی برائی اوپر سن چکی ہیں اور دوسرے شخص کی برائی اور ذلت سن کر جی ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی دوسرے کا برا چاہے، اور اس میں یہ بھی برائی ہے
کہ اور بھی ناجائز طریقوں سے نام پیدا کیا جاتا ہے۔ مثلاً نام کے واسطے شادی وغیرہ میں خوب مال اڑایا جاتا ہے یا فضول خرچی کی جاتی ہے، اور وہ مال بھی رشوت سے جمع کیا ہوا ہوتا ہے، کبھی سودی قرض لیا، اور کبھی یہ سارے گناہ اس نام کی بدولت ہوئے۔ اور دنیا کا نقصان اس میں یہ ہے کہ ایسے شخص کے دشمن اور حاسد بہت ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس کو ذلیل اور بدنام کرنے اور اس کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ علاج اس کا ایک تو یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جن لوگوں کی نگاہ میں ناموری اور تعریف ہوگی، نہ وہ رہیں گے اور نہ میں رہوں گی، تھوڑے دنوں کے بعد کوئی پوچھے گا بھی نہیں، پھر ایسی بے بنیاد چیز پر خوش ہونا نادانی کی بات ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جو شریعت کے تو خلاف نہ ہو مگر یہ لوگوں کی نظر میں ذلیل اور بدنام ہو جائے۔ مثلاً گھر کی بچی ہوئی باسی روٹیاں غریبوں کے ہاتھ سستی بیچنے لگے، اس سے خوب رسوائی ہوگی، تو یہ عارضی دنیا سے محبت کا انجام تو ناظرین کرام آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عارضی فانی دنیا میں مست ہونے سے بچائے اور ابدی زندگی کے لیے نیک اعمال، صدقہ اور خیرات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناجائز حق کھانے سے اور ناجائز گناہ کرنے سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، یقین کریے سب معلومات آپ تک پہنچانے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کامنٹ باکس میں آخرت اور ضرور ٹائپ کریں۔